قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تبادروا الإمام إذا كبر فكبروا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، امام پر سبقت نہ کرو بلکہ اس کی اتباع اور پیروی کرو۔ جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، اور جب وہ ولضالین کہے تو آمین کہو، اور جب وہ رکوع کرے تم رکوع کرو، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمد کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو۔ مطلب یہ ہے کہ نماز کے تمام ارکان اور اجزاء میں مقتدیوں کو امام کی پیچھے رہنا چاہیے، کسی چیز میں بھی اس پر سبقت نہیں کرنی چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ایک حدیث مروی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص امام سے پہلے رکوع یا سجدہ سے سر اٹھاتا ہے اس کی پیشانی شیطان کے ہاتھ میں ہے اور اس سے ایسا کراتا ہے۔ اور سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص امام سے پہلے رکوع یا سجدہ سے سر اٹھاتا ہے اس کو ڈرنا چاہیے کہ مبادا اس کا سر گدے کا سا نہ کر دیا جائے۔ اعاذنا اللہ من ذالک۔ مقتدی چار قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا مدرک، جس شخص نے پوری نماز یعنی اول رکعت سے امام کے ساتھ شریک ہو کر آخری قاعدے کا تشہد پڑھنے تک تمام رکعتیں امام کے ساتھ پڑھی ہوں، ایسا شخص مدرک کہلاتا ہے۔ پہلی رکعت میں رکوع کے کسی جز میں یا اس سے پہلے امام کے ساتھ شریک ہو گیا تو وہ بھی پہلی رکعت کا پانے والا ہے۔ دوسرا لاحق، جو شخص پہلی رکعت میں رکوع کے کسی جز تک یا اس سے پہلے امام کی پیچھے نماز میں شامل ہوا مگر اقتداء کے بعد اس کی کل یا بعض رکعتیں کسی عذر سے یا بغیر عذر فوت ہو گئیں، وہ شخص لاحق کہلاتا ہے۔ مثلا اقتداء کے بعد پہلی رکعت میں سو گیا اور آخری نماز تک سوتا رہا، اس طرح اس کی کل رکعتیں امام کے ساتھ نہ ہوئیں، یا درمیان میں دوسری یا تیسری رکعت وغیرہ میں سو گیا تو اس طرح بعض رکعتیں امام کے ساتھ نہ ہوئیں، یا کسی اور غفلت یا بھیڑ کی وجہ سے کھڑا رہ گیا اور کل یا بعض رکعتوں کے رکوع یا سجود نہ کیے، یا حدث یعنی بے وضو ہو جانے کی وجہ سے وضو کرنے کے لیے گیا اور اس عرصے میں امام نے کل یا بعض نماز پڑھ لی اور اس نے آ کر اس نماز پر بنا کی، یعنی نماز خوف میں وہ پہلا گروہ ہے، تو یہ سب لاحق ہے۔ یا مقیم نے مسافر کی پیچھے قصر نماز میں اقتداء کی تو مسافر امام کے سلام پھیرنے کے بعد مقیم مقتدی آخر کی 2 رکعتوں میں لاحق ہے۔ تیسرا مسبوق، جس شخص کو امام کے ساتھ شروع سے کل یا بعض رکعتیں نہ ملی ہوں لیکن جب سے امام کے ساتھ شامل ہوا پھر آخر تک شامل رہا ہو تو وہ ان رکعتوں میں مسبوق کہلاتا ہے۔ بس اگر آخری رکعت کی رکوع کے بعد سلام سے پہلے کسی وقت امام کے ساتھ ملا ہو تو کل رکعتوں میں مسبوق ہے، اور اگر آخری رکعت کی رکوع میں یا اس سے پہلے کسی وقت مل گیا، مثلا 1 یا 2 3 رکعتیں ہونے کے بعد ملا تو بعض رکعتوں میں مسبوق ہے۔
چوتھا لاحق مسبوق، جس شخص کو شروع کی کچھ رکعتیں امام کے ساتھ نہ ملی، ان میں وہ مسبوق ہے، پھر جماعت میں شامل ہونے کے بعد لاحق ہو گیا، تو ایسے شخص کو مسبوق لاحق یا لاحق مسبوق کہتے ہیں۔ عملاً ایسی کوئی صورت نہیں بنتی کہ پہلے لاحق ہو اور پھر مسبوق ہو۔ جن چیزوں میں مقتدی کو امامت کی مطابقت کرنی چاہیے اور جن میں نہیں: نمبر 1، اگر مقتدی قاعدہ اولیٰ کے تشہد میں شریک ہوا اور اس مقتدی کے تشہد پورا کرنے سے پہلے امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، یا مقتدی قاعدہ اخیرہ میں شریک ہوا اور امام نے اس مقتدی کے تشہد پورا کرنے سے پہلے سلام پھیر دیا، یا مقتدی پہلے سے نماز میں شریک تھا لیکن امام قاعدہ اولیٰ میں تشہد پورا کرنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، یا قاعدہ اخیرہ میں سلام پھیر دیا اور اب بھی مقتدی کا تشہد پورا نہیں ہوا تھا، تو ان سب صورتوں میں مقتدی امام کی مطابقت نہ کرے بلکہ تشہد پورا کرے۔ نمبر 2، امام قاعدے میں تشہد سے فارغ ہو کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا لیکن مقتدی تشہد پڑھنا بھول گیا اور وہ بھی امام کے ساتھ کھڑا ہو گیا، تو اس کو چاہیے کہ پھر لوٹے اور تشہد پڑھے، پھر امام کے ساتھ ہو جائے، اگرچہ اس کو رکعت کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو، یعنی لاحق کی طرح امام کے پیچھے رہتے ہوئے ارکان کا ادا کرتا جائے اور جہاں امام کو مل سکے مل جائے، اور اگر سلام پھیرنے تک امام کے ساتھ شریک نہ ہو سکے تو باقی ماندہ نماز لاحقانہ پوری کر کے سلام پھیرے۔ نمبر 3، امام نے سلام پھیر دیا لیکن مقتدی ابھی تک درود شریف یا دعا نہیں پڑھ سکا، تو اس کو ترک کر کے امام کی مطابقت کرے اور اس کے ساتھ سلام پھیر دے۔ اسی طرح رکوع یا سجدے کی تسبیح پوری 3 دفعہ نہیں پڑھ سکا کہ امام نے سر اٹھا دیا تو امام کی مطابقت کرے۔ نمبر 4، اگر مقتدی نے امام سے پہلے رکوع یا سجدے سے سر اٹھا لیا تو پھر رکوع یا سجدے میں چلا جائے اور یہ 2 رکوع یا 2 سجدے نہیں ہوں گے۔ نمبر 5، اگر مقتدی نے دیر تک سجدہ کیا یہاں تک کہ امام نے دوسرا سجدہ بھی کر لیا، اس وقت مقتدی نے سجدے سے سر اٹھایا اور یہ گمان کر کے امام پہلے ہی سجدے میں دوبارہ سجدے میں چلا گیا، تو یہ دوسرا ہی سجدہ واقع ہوگا، خاص کی نیت پہلے سجدے کی ہو۔ نمبر 6، اگر کسی مقتدی نے سب رکعتوں میں رکوع سجود امام سے پہلے کیا تو 1 رکعت بلا قرات قضا کرے۔ اگر مقتدی نے امام سے پہلے رکوع یا سجدہ کیا اور امام اس رکوع یا سجدے میں اس کے ساتھ شامل ہو گیا تو مقتدی کی نماز درست ہے، لیکن مقتدی کو ایسا کرنا مکروہ ہے، بھولے سے ہو جائے تو مکروہ نہیں۔ 5 چیزیں جن میں امام کی مطابقت کی جائے، یعنی اگر امام کرے تو مقتدی بھی کرے اور اگر امام چھوڑ دے تو مقتدی بھی چھوڑ دے۔ نمبر 1، نماز عیدین کی تکبیریں۔ نمبر 2، قاعدہ اولیٰ۔ نمبر 3، سجدہ تلاوت۔ نمبر 4، سجدہ سہو۔ نمبر 5، دعائے قنوت۔ 4 چیزیں جن میں امام کی مطابقت نہ کی جائے، یعنی اگر امام کرے تو مقتدی اس کی مطابقت نہ کرے۔ نمبر 1، امام جان بوجھ کر نماز جنازہ کی تکبیریں 4 سے زیادہ یعنی 5 کہے۔ نمبر 2، جان بوجھ کر عیدین کی تکبیریں زیادہ کہے جبکہ مقتدی امام سے سنتا ہو، اور اگر مکبر سے سنے تو ترک نہ کرے کہ شاید اس سے غلطی ہوئی ہو۔ نمبر 3، کسی رکن کا زیادہ کرنا، مثلا 2 بار رکوع کرنا یا 3 بار سجدہ کرنا۔ نمبر 4، جبکہ امام بھول کر 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے تو مقتدی کھڑا نہ ہو بلکہ امام کا انتظار کرے۔ اگر امام 5ویں رکعت کے سجدہ کر لینے سے پہلے لوٹ آیا اور وہ قاعدہ اخیرہ تک پہنچ چکا تھا تو مقتدی بھی اس کا ساتھ دے اور اس کے ساتھ سلام پھیر دے اور اس کے ساتھ سجدہ سہو کرے، اور اگر امام نے 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا تو مقتدی تنہا سلام پھیرے، اور اگر امام نے قاعدہ اخیرہ نہیں کیا تھا اور 5ویں رکعت کے سجدے سے پہلے لوٹ آیا تب بھی مقتدی اس کا ساتھ دے، اور اگر 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا تو امام اور مقتدی سب کی نماز فاسد ہو جائے گی، سب نئے سرے سے پڑھیں گے۔
9 چیزیں جن کو خود امام کرے یا نہ کرے مقتدی ان کو ادا کرے، کیونکہ یہ سنن ہے اور سنن کی ادا کرنے یا نہ کرنے میں امام کی مطابق واجب نہیں، امام نہ کرے تو مقتدی خود کر لے۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کے لیے رفع یدین کرنا۔ نمبر 2 ثنا پڑھنا، البتہ جاری نماز میں امام کے الحمد شروع کرنے کے بعد نہ پڑھے۔ نمبر 3 تکبیرات انتقال یعنی رکوع میں جانے یا سجدے میں جانے یا سجدے سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 4 رکوع کی تسبیح کرتے رہنا جب تک امام رکوع میں ہے۔ نمبر 5 اگر امام سمیع اللہ لمن حمیدہ چھوڑ دے تو مقتدی ربنا لک الحمد کہنا ترک نہ کرے۔ نمبر 6 سجدے کی تسبیح کرتا رہے جب تک امام سجدے میں ہے۔ نمبر 7 تشہد، لیکن اگر امام نے قاعدہ اولیٰ ہی ترک کر دیا تو مقتدی بھی ترک کرے۔ نمبر 8 سلام، جبکہ امام نے سلام کی بجائے کلام کر دیا یا مسجد سے نکل گیا تو مقتدی سلام پھیر کر اپنی نماز پوری کرے۔ نمبر 9 ذی الحجہ کی 9 تاریخ کی فجر سے لے کر ذی الحجہ کی 13 تاریخ کی عصر تک تکبیرات تشریق کہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین و شریعت کے تمام احکامات کو سمجھنے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔